ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آج ہم کریں گے سورہ کافرون۔ یہ قرآن پاک میں 30ویں پارے میں 109 نمبر کی صورت ہے اور یہ ایک مکی صورت ہے۔ اس میں 6 آیات، 27 الفاظ اور 98 حروف ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کافرون۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، یعنی کہ تم کہہ دو اے حق کو انکار کرنے والو۔ لا اعبد ما تعبدون، کہ میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور یعنی کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی بھی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے، جن میں ولید بن مغیرہ، عاص بن وال وغیرہ شامل تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی یہ تجویز پیش کی کہ 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں، تو دوسرے سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کر لیں گے۔ کچھ اور لوگوں نے اس قسم کی کچھ اور تجویزات بھی پیش کی، جن کا خلاصہ یہی تھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی طرح ان کافروں کے طریقے پر عبادت کے لیے آمادہ ہو جائیں تو آپس میں صلح ہو سکتی ہے۔ اس صورت نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح فرما دیا کہ کفر اور ایمان کے درمیان اس قسم کی کوئی مصلحت قابل قبول نہیں ہے جس میں حق اور باطل کا امتیاز ختم ہو جائے اور دین برحق میں کفر کی ملاوٹ کر دی جائے۔ ہاں، اگر تم حق قبول نہیں کرتے تو تم اپنے دین پر عمل کرو جس کے نتائج تم خود بھگتو گے، اور میں اپنے دین پر عمل کروں گا اور اس کے نتائج کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں سے کوئی ایسی مصلحت جائز نہیں جس میں ان کے دین کے شعائر کو اختیار کرنا پڑے، البتہ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے امن کا معاہدہ ہو سکتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔